ناظرین گرامی، ایک شرارتی نوجوان کی موت کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، جو وقت نزا اپنی ماں سے چند وصیتیں کر کے وعدہ لیتا ہے کہ اس کی موت کے بعد ان وصیتوں پر عمل کیا جائے، اور جب اس کے مرنے کے بعد اس کی ماں اس کی وصیتوں کے مطابق عمل کرتی ہے تو وہ نوجوان اپنی قبر سے اپنی ماں کو پکار کر کہتا ہے، وہ اپنی قبر سے پکار کر اپنی ماں سے کیا کہتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے اس سبق آموز واقعہ کو مکمل سنیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو علی دقاق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو عمر بکندی علیہ رحمہ کسی راہ سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کسی نوجوان کو اس کی شرارتوں کی وجہ سے محلے سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، اور کوئی عورت اس کے پیچھے زاروں قطار رو رہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ رونے والی اس نوجوان کی ماں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے رونے پر مجھے بڑا ترس آیا۔ میں نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ اس بار اس نوجوان کو میری وجہ سے چھوڑ دو، آئندہ اگر یہ پھر غلطی کرے تو پھر تمہاری مرضی۔ چنانچہ ان لوگوں نے میرے کہنے پر اس نوجوان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ابو عمر علیہ رحمہ نے اپنی راہ لی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو عمر علیہ رحمہ کا پھر اسی راہ سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کے دروازے سے کسی عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ایسا لگتا ہے کہ نوجوان نے پھر کوئی غلطی کی ہوگی اور نتیجے میں محلے والوں نے اسے نکال بھگایا ہوگا۔ حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے وہ بزرگ دروازے پر گئے اور دستک دی۔ وہی عورت جو اس نوجوان کی ماں تھی دروازے کے باہر آئی۔ ان بزرگ نے نوجوان کا حال پوچھا اور رونے کی وجہ دریافت کی تو عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کے آخری لمحات کے بارے میں معلوم کیا تو بوڑھی عورت نے بتایا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے امی جان، میرے پڑوسیوں کو میری موت کی خبر نہ دینا، کیونکہ میں نے انہیں بہت اذیتیں دی ہیں۔ میری موت کی خبر سن کر پہلے تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور پھر میری نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ اے میری ماں، میری ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میری یہ ایک انگوٹھی ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب تم مجھے دفن کرنا تو میرے ساتھ یہ انگوٹھی بھی رکھ دینا، اور پھر میری تدفین کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کی سفارش کرنا۔ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کی وصیت کے مطابق سارے کام انجام دے دیے۔ تدفین کے بعد جب اس کی قبر کے سہانے سے میں لوٹنے لگی تو میں نے قبر سے اپنے بیٹے کی آواز سنی۔ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا، یعنی ہے میری ماں، اب آپ چلی جائیں، میں اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں بڑی اچھی حالت میں پیش کیا جا چکا ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں درس حیات یہ ہے کہ جن گنہگاروں کے پیچھے ان کے ماں باپ کی دعاؤں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ دنیا کے امتحان تو درکنار امتحان قبر میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر ہمارے ماں باپ کا سایہ سدا سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔